کہ فرمایا اگر کوئی مزدور آپ کے گھر میں مزدوری کرے، مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کی جائے۔ اگر مزدور نے آپ کے گھر کی دیواریں بنائیں اور آپ نے اس کی اجرت ادا نہ کی تو اس گھر میں نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر مزدور نے امام بارگاہ بنایا اور آپ نے اس کی اجرت ادا نہیں کی تو یہاں مجلس پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جب تک اجرت ادا نہ کی جائے تب تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک عام مزدور کی بات ہو رہی ہے جو مزدوری کرے اور اس کی اجرت نہ دی جائے۔ کائنات کا سب سے بڑا رسول جس نے اس دنیا کے مسلمانوں کے لیے محنتیں کی، دین خدا کے لیے مزدوری کی، اور اگر مسلمان اس کی اجرت ادا نہ کرے تو اس کی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا روزہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یعنی آج اگر تو سجدہ کر رہا ہے یہ تیرے اوپر کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج اگر تو حج کر رہا ہے یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج اگر تیرے گھر میں حیا ہے، عزت ہے، غیرت ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج اگر تیرے گھر میں بیٹیوں کی عزت ہے یہ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ آج اگر تیرے سامنے دو پانی رکھے جائیں اور تو یہ تمیز کر پاتا ہے کہ یہ پانی نجس ہے، یہ پانی پاک ہے، یہ نجاست و طہارت کا تصور تجھے کس نے دیا؟ مصطفیٰ نے دیا۔ آج اگر حلال و حرام رشتوں کی تمیز کر پاتا ہے یہ احسان کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ تبھی سیدان عربوں کو کہا تھا کہ وہ وقت یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں میں گڑھوں میں کھڑے ہوئے نجس پانی کو پیا کرتے تھے، یہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے، نجاست کیا ہوتی ہے۔ تجھے تو یہ شعور بھی نہیں تھا، تجھے تو ادراک بھی نہیں تھا کہ تم برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے۔ میرے بابا نے تجھے لباس پہنا سکھایا، تم بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ میرے بابا نے تجھے بتایا کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہوتی ہے، تم اپنی جبینوں کو پتھروں کے سامنے جھکاتے تھے۔ میرے بابا نے تجھے بتایا کہ جبیں ہر ایرے کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے، یہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کے لیے ہے۔ کس کا احسان ہے؟ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ ذرا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ آج اگر تمیز ہے بہن اور بھائی کے درمیان، آج اگر حلال و حرام رشتوں کی تمیز ہے یہ احسان کس کا تھا؟ یہ مصطفیٰ کا احسان تھا۔ اگر مسلمان آج عرب کی تاریخ اٹھا کر پڑھے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ عربوں کی تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے۔ عرب مہینوں مہینوں گزر جاتے تھے، نہانے کا تصور نہیں تھا، اور وہ عرب جو مہینوں نہاتے نہیں تھے رسول نے انہیں دن میں 5 مرتبہ وضو کا پابند بنایا۔ اتنے غسل رکھ دیے، کبھی غسل جمعہ، کبھی غسل استغفار، کبھی غسل جنابت، کبھی غسل نشاط، کبھی غسل حاجت، اتنے غسل رکھ دیے کہ ان کو نہانا پڑ گیا۔ صفائی کا تصور کس نے دیا؟ رسول نے دیا۔ یہ تمیز و اخلاق و نجاست و طہارت کس نے سکھائی؟ نبی نے سکھائی۔ اب وہی رسول اپنی مزدوری کا اجر چاہتا ہے جس نے سب کچھ سکھایا۔ یعنی آج جس طرح مسلمان پر نماز واجب ہے، حج واجب ہے، روزہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح ایک اور چیز بھی واجب ہے جس کو کہا جاتا ہے مودۃ فی القربیٰ۔ بالکل اسی طرح جس طرح نماز واجب ہے مودت بھی اللہ نے کیا کی؟ ہر مسلمان پہ واجب کی۔ اگر مودت نہیں ہے تو نماز کا فائدہ نہیں ہے، اگر مودت نہیں ہے تو حج کا فائدہ نہیں ہے۔ یعنی دل میں مودت نہ ہو
یہ سجدہ کرے، سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل میں مودت نہ ہو، یہ طواف کعبہ کرے، طواف کعبہ کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کہا ہے مسلمانوں یہ بتاؤ، میں نے تجھے سجدہ کرنا سکھایا، میں نے تجھے رب وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا سکھائی، میں نے تجھے رشتوں کی تمیز سکھائی، میں نے طہارت و نجاست کا فلسفہ بتایا، میں نے قرآن تمہاری خدمت میں لا کر رکھ لیا، اب یہ بتا میں اجر چاہتا ہوں۔ کہنے لگے حبیب خدا ہم تجھے کیا عطا کریں؟ کسی نے کہا دولت دینے کے لیے تیار ہوں، کسی نے کہا میری کھجوروں کی فصلیں کھڑی ہیں وہ سب آپ کے لیے قربان ہے، کسی نے کہا یا رسول اللہ جان مانگو تو جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ کی آواز آئی حبیب کہہ دے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک چیز چاہیے کہ میری قربا سے میری آل سے مودت کرو تو اجر رسالت ادا ہو جائے۔